بڑی کمال کی جناب یہ باتیں ہیں، کیونکہ نبی پاک کے مبارک سیرت کو ہم مرحلہ وار سوالن جواباً کرتے جا رہے ہیں تاکہ ناظرین کو بھی آگاہی ہو، بچوں کو بھی سیکھنے کو ملے کہ میرے آقا کی زندگی کے کیسے کیسے واقعات ہیں۔ سرگودا والو سوال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کب ایمان لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے چھٹے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ واقعہ کچھ اس طرح کہ آپ حسب معمول شکار سے واپسی لوٹے تو آپ ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ کس کس طرح ابو جہل نے آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور ستایا ہے۔ مارے غصے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف پہنچے اور تیر کمان لے کر حرم شریف پہنچے اور ابو جہل کے سر میں اتنے زور سے مارا کمان کے اس سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور فرمانے لگے کہ تم میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتے ہو، تمہیں خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک سے محبت کی وجہ سے جوش میں آ کر آپ نے ابو جہل پر حملہ بھی کیا اور ایمان بھی لے آئے، اور آپ کیا ایمان لائے کہ اسلام کو عروج ملنا شروع ہوا، شیر خدا آپ کا لقب بنا، اور آج ماشاءاللہ آج بھی جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں تو امیر طیبہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ یہ آپ کے القابات ہیں۔ اللہ سید الشہداء کے در کی بھی ہمیں بار بار حاضری عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ ایک اور عظیم ہستی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ نبوت کے چھٹے سال حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نے ایمان لایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اپنی بہن فاطمہ بنت الخطاب اور اپنی بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کی ایمان لانے کے بعد ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر گئے، مگر وہاں ان سے کلام پاک سنا اور پڑھا تو اسلام کی دولت سے مشرف ہوا۔ کیا بات ہے۔ اور حضرت عمر وہ ہستی ہیں جو 40ویں کا عدد پورا کرنے والے ہیں، اور ناظرین یاد رہے ان کے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی کہ یہ ایمان قبول کر لیں، اور میں اور آپ جب مسلمان ہوئے نا، ہم مسلمان ہیں تو عزت والے ہیں۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ آپ جب سے مسلمان ہوئے اسلام کی عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ حضرت عمر کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اپنی بہن سے بولے عمر، واہ واہ واہ، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا، حسبی ربی جل اللہ فی قلبی اللہ صلی اللہ۔ اب اگلا سوال سرگودا والوں سے، نبوت کے 7ویں سال، کیا بات ہے، چھٹے سال حضرت حمزہ ایمان لاتے ہیں، چھٹے سال جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لاتے ہیں۔ اب 7ویں سال کا سوال ہے، کفار مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر مسلمانوں کو کس طرح تکلیف پہنچائی؟ مکہ کے سردار جو کافر تھے اور مکہ کے دوسرے جو کافر تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے مکمل بائیکاٹ کے لیے ایک سکیم بنائی۔ یہ سکیم اتنی خطرناک تھی کہ اس جو سکیم بنائی گئی تھی اس پر قبائل قریش جو کام کرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک بنو ہاشم والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکمل بائیکاٹ کرتے رہیں گے، اور آپ کو ایسی تنگ و تاریخ جگہ میں محصور کر کے رکھیں گے جہاں
ان کو دانا پانی نہیں پہنچایا جائے گا اور وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جناب یہ وہ شعب ابی طالب ہے کہ جہاں 3 سال تک مسلمانوں نے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ وقت گزارا، نہ غلہ آنے دیتے تھے، نہ پانی آنے دیتے تھے، بچے بھوکے رہتے تھے، مگر ایمان والوں نے یہ دن صبر سے گزارے، نبی پاک کی محبت میں گزارے، اور سبحان اللہ ہمیں بڑے آسانی سے اسلام ملا ہے ناظرین، مگر جس طرح اسلام پھیلا ہے اس کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ پڑھیں نبی پاک کی سیرت کو، اور بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ کی سیرت مصطفیٰ، ہم تقریباً سوال بھی اسی کتاب سے کر رہے ہیں، آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ اسلام ایسے ہم تک نہیں پہنچا، خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، جواب البتہ درست دے دیا ہے۔ کافروں کے ستم ہنس کے سے تیرا یہ، کافروں کے ستم ہنس کے سے تیرا یہ، پھر بھی ہر آن حق بات کے تیرا یہ، ہاں پھر بھی ہر آن حق بات کے تیرا یہ، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، تم پہ ہر دم کرو۔ یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت تھا ناظرین کہ درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر نبی پاک کے ساتھی کھایا کرتے تھے، ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے، سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا، کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا اور پانی نہ جائے۔ بتائیے کفار مکہ کے اس معاہدے کے نکات کیا تھے، پوائنٹس کیا تھے؟ کوئی بھی بنو ہاشم کے ہاتھ شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کے ہاتھ کی کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی بھی ان سے سلام کلام ملاقات بات چیت نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کے ہاں کسی کھانے یا پینے کی چیز جانے نہ دے۔ کتنا ظالمانہ معاہدہ تھا، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب چلتے ہیں دونوں طرف اسلامی بھائیوں سے ایک ایک سوال باقی ہے، معاہدے کے بعد نبی پاک اور دیگر مسلمانوں نے کیا کیا؟ مجبوراً ابو طالب جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کو لے کر ایک گھاٹی جس کا نام شاب ابی طالب تھا اس میں پناہ گزین ہوئے۔ تو اب ذرا غور کریں ناظرین، یہ نبی پاک اور مسلمانوں کا بائیکاٹ تھا، مگر خاندان والوں نے غیرت کی بنا پر، خاندانی حمیت کی بنا پر وہ بھی سب چلے گئے گھاٹی میں اور سب جا کر وہاں پر محصور ہو گئے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا جناب۔ اب آتے ہیں اس کا اینڈ کیسے ہوا، واٹ امیزنگ جو واقعہ ہوا کہ اب سوال ہے یہ، میں دیکھیں سوالن جواباً بھی آپ کو پورا واقعہ ہم گویا سنا رہے ہیں، یہ ابتدائی دور کی کہانی آپ گویا سن رہے ہیں، اور یہی ہماری نیت تھی کہ سیرت النبی سیگمنٹ کے ذریعے دنیا بھر کے ناظرین کو نبی پاک کی سیرت کے پہلو بتائے جائیں۔ بتائیے سوال یہ ہے، کفار نے بنو ہاشم کے بائیکاٹ کا معاہدہ کر دیا تھا تو یہ ختم کیسے ہوا؟ قریش کے کچھ رحم دل سرداران اس معاہدے کے خلاف تھے جو بنو ہاشم سے کیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابو طالب نے لوگوں سے کہا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس معاہدے کی دستاویزات کو کیڑوں نے کہا ہے، صرف اللہ کے نام کو چھوڑا ہے۔ یہ سن کر مطعم بن عدی جلدی سے کعبہ شریف داخل ہوا اور معاہدے کے دستاویزات کو وہ مطلب لے کر آیا۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ اس معاہدے کی دستاویزات میں اللہ کے نام کے علاوہ تمام دستاویزات کو کیڑوں نے کھایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ ہے نبی پاک کا۔ اچھا ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ جو معاہدہ، انہوں نے کیا کیا، معاہدہ لکھا، ایگریمنٹ، اور اس معاہدے کو کعبے میں جا کے رکھ دیا۔ اچھا وہاں کوئی جا نہیں پاتا تھا، نبی پاک تو شاب ابی طالب میں تھے صحابہ کرام کے ساتھ، پیارے آقا نے ابو طالب کو کہا کہ آپ جا کر ان کو کہیں کہ جو معاہدہ ہے مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سارے معاہدے کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے صرف وہی باقی ہے۔ ابو طالب گئے اور جا کر کہا کہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے، کہا اگر یہ بات صحیح نہ ہوئی
تو کہا صحیح نہ ہوئی تو ہم آپ کو حضرت محمد آپ کے حوالے کر دیں گے. اتنا یقین بھی تھا ان کو. اور جب جا کر اس معاہدے کو دیکھا گیا تو پوری عبارتوں کو کیڑوں نے کھا لیا تھا. جدھر جدھر اللہ کا نام باقی تھا وہی جگہ باقی رہی. پھر معاہدے کو پھاڑ دیا گیا اور پھر یہ محاصرہ ختم ہوا اور پھر اسلام کی ترویج و اشاعت شروع ہوئی. جواب درست دے دیا ہے جناب. بہت شاندار باتیں نبی پاک کی باتیں ہیں. اللہ پاک نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.